اللعین الرجیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القامات الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنتهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک بسم اللہ کریمہ کو میں نے کیا، اس میں ارشاد رب کہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام دین خدا ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، جسے لانے والے 1,24,000 انبیاء ہیں اور جسے بچانے والے اور پھیلانے والے ہمارے بھائی، یہ کیا ہے امامت بقاء اسلام کا سلسلہ۔ آج کی میں گفتگو جس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں وہ نوری سلسلہ، اور جو سردار رسول تھا، جو اسلام کو لے کے آیا، جو دین کو لے کے آیا، جو شریعت کو لے کے آیا، اس نے اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے بارہ کی بھی خبر، یعنی اگر نماز کے بارے میں بتایا، یعنی رسول عربی نے روزے کے بارے میں بتایا، حج کے بارے میں بتایا، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتایا، خمس و زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، حلال و حرام کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے بھی 12 کی خبر دی، جہاں پورے اسلام کی خبر دی وہاں ان 12 کی خبر دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں، سیکون بعضی عشرہ خلیفۃ کلہم من قریش، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں، یعنی رسول اللہ نے باقاعدہ 12 کے بارے میں بتایا، جسے ہم رسول اللہ کے کہنے سے مانتے ہیں۔ اسی میں کی کڑیوں میں ہمارے 12 میں اور رسول اللہ نے ایک ایک کے نام بتائے، کہ پہلا علی ابن ابی طالب ہوگا، دوسرے حسن ابن علی ہوں گے، تیسرے حسین ابن علی ہوں گے، اور یہ سلسلہ پورا 12ویں سے جا کے مل جاتا ہے۔ آج کی گفتگو جس معصوم کے حوالے سے ہے، جو مجھے موضوع ملا ہے، میں اسی حوالے سے اس مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے یہاں جو نورانی سلسلہ ہے، یہ ایک نور ہے، محمد بھی نور ہیں، علی بھی نور ہیں، اور ہماری پوری امامت یہ سب کے سب نور ہیں، اور یہ ایک نوری سلسلہ ہے جس کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق، یعنی اس وقت کچھ نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ ہوائیں تھی، نہ فضائیں تھی، نہ ہریالی تھی، کچھ نہیں تھا، ایک اللہ تھا، ایک نور تھا۔ اس نے پھر اسی نور سے ایک نور کو خلق کیا، خلقت انا وعلی من نور واحد،
میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں الگ نور سے اور علی الگ نور سے. نہ یہ نورانی سلسلہ ہے اور یہ ایک ہی نور سے پورا سلسلہ چلا ہے. انہوں نے اللہ کو پہچانا. کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو اپنے پہچاننے کے لیے اللہ نے نور محمد والے محمد علیہ السلام کو کہا کہ یہ اسے پہچان، اور کائنات کو خلق کیا کہ کائنات انہیں پہچان. تو رسول اللہ نے 12 کی خبر دی، اور جو 12 کا نورانی سلسلہ ہے، اس سلسلے کی اسی نے خبر دی جس نے پورے اسلام کی خبر دی، پورے دین کی خبر. اس نے کہا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، اور ایک ایک کا نام لیا، نام لے کے بتایا، یہاں تک کہ جب 5ویں کا نام آیا امام محمد باقر علیہ السلام کا، تو جابر ابن عبداللہ انصاری کو دیکھا. کہا جابر تم اس وقت تک زندہ رہو گے کہ میرے 5ویں محمد کی زیارت کرو. سنو جابر، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی صورت میری صورت ہوگی، اس کی رفتار میری رفتار ہوگی، اس کی گفتار میری گفتار ہوگی. جابر ابن عبداللہ انصاری مسجد النبوی میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کسی آنے والے کا انتظار کرتے رہے. انتظار ہمارا عقیدہ ہے، انتظار ہمارا مذہب ہے. اگر سے زندگی میں انتظار نہ ہو تو لطف حیات بیکار ہے. ہر ایک نے انتظار کیا، یعنی 1,23,999 نے آخری کی خبر دی، اور 11 اماموں نے 12ویں کی خبر دی. ہر ایک نے آنے والے کی خبر دی. اور جیسے آخری کا انتظار نبوت میں کیا گیا، ویسے 12ویں کا انتظار امامت میں کیا جا رہا ہے. ویسے ہی ہمارے اور آپ کے آخری امام حجت اللہ کا انتظار. جابر ابن عبداللہ انصاری بھی انتظار کر رہے ہیں. جابر مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے 5ویں کا انتظار. ہر ایک نے اپنے آنے والے محمد کا انتظار کیا. اور جابر تسبیح پڑھ رہے ہیں، امام محمد باقر کا انتظار کر رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں، آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں. کہ جابر نے دیکھا کہ لوگ اس پر ہنسنے اور مذاق اڑا، ہنسنے والے مذاق اڑانے والے کی پرواہ کیے بغیر جابر ابن عبداللہ انصاری انتظار کر رہے ہیں آنے والے کا. مگر جس نے انتظار کا مذاق اڑایا ہے، اللہ نے اس کو رسوا و ذلیل کیا. اور جس نے انتظار کیا ہے، اللہ نے اس کی عزت رکھی. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کس کو کس کا انتظار ملے. رسول اللہ نے یعنی محمد عربی نے پہلے محمد کا انتظار کیا، مولا علی کا انتظار کیا. جابر ابن عبداللہ انصاری نے 5ویں محمد کا انتظار کیا، اور ہم 12ویں محمد کا انتظار کر رہے ہیں. جب رسول اللہ کا بھی انتظار پورا ہوا، جابر ابن عبداللہ انصاری کا بھی انتظار پورا ہوا، تو بحمدللہ ہمارا بھی انتظار پورا ہوا. جابر انتظار کر رہے ہیں اور زمانہ انتظار کا مذاق اڑا رہا ہے. جابر مذاق اڑانے والے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے ہیں. ایک دن جابر ابن عبداللہ انصاری نے دیکھا ایک کم سن شہزادہ مسجد میں داخل ہوا. اس طریقے سے داخل ہوا
کہ جیسے رسول اللہ مسجد میں داخل ہوتے تھے، جابر نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا کہ ایک کمسن شہزادہ مسجد میں داخل ہو رہا، چہرے سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھا، سر پر بندھے ہوئے امامے کے پیچوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد رفتار کو دیکھا، کہا صاحبزادے ذرا آگے بڑھیے، امام آگے بڑھے، کہا صاحبزادے ذرا پیچھے ہٹیے، امام پیچھے ہٹے۔ وہ رفتار سے رفتار ملا رہے تھے، امام نے علم سے علم ملا۔ کہا جابر وہ امانت کیوں نہیں پہنچاتے جو میرے جد نے تمہارے حوالے کی ہے؟ تو جابر اٹھتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے اور کہتے ہیں کہ آپ کے جد نے آپ کو سلام پہلوایا ہے۔ تو امام کہتے ہیں وعلیک السلام یا جدہ، اے میرے جد آپ کے اوپر بھی ہمارا سلام ہو۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں امت و اطرت میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا امت و اطرت میں سامنے کا فرق یہ ہے کہ امت وہ ہے جو محمد کو سلام کرے، اطرت وہ ہے جسے محمد سلام کرے۔ جابر کا انتظار مکمل ہوا، الحمدللہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور یہ سننے والا مجمع بھی انتظار کر رہا ہے جو آج ہماری تقریر کو حضرت امام حسین علیہ السلام ٹی وی چینل کربلا عراق سے سن رہا ہے، وہ بھی آنے والے کا انتظار کر رہا ہے۔ لوگ ہمارے انتظار کا مذاق ہو رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ آپ کے امام زندہ ہیں۔ ہم نے کہا جی ہاں بحمدللہ زندہ ہیں۔ کہا کیسے زندہ ہیں؟ ہم نے کہا اللہ زندہ رکھے ہوئے اس لیے زندہ۔ آپ کیسے زندہ ہیں؟ آپ کل بھی زندہ تھے، پرسوں بھی زندہ تھے، سال گزشتہ بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں آپ؟ پہلے آپ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیے کہ آپ کیسے زندہ ہیں۔ جو لوگ امام زمانہ کی غیبت کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگ اپنے زمانے کے امام کو غائب مانتے ہیں، تو وہ لوگ خود کتنی چیزوں کو غائب مانے ہوئے ہیں۔ اللہ غائب ہے، جنت غائب ہے، توبہ غائب ہے، پل صراط غائب ہے، کوثر غائب ہے، عیسیٰ غائب ہیں، خضر غائب ہیں، الیاس غائب ہیں۔ کتنی غیبتوں کو مانے بیٹھے ہیں مسلمان، ساری غیبتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، 12ویں کی غیبت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مریم کا بیٹا ہزاروں سال سے زندہ بھی رہ سکتا ہے اور غائب بھی رہ سکتا ہے، تو فاطمہ کا بیٹا جو فخر مریم ہیں سینکڑوں برس سے زندہ اور غائب کیوں نہیں رہ سکتا؟ کہا کہ آپ کا امام غائب ہے تو غیبت سے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ خضر کی غیبت سے کیا فائدہ ہے، عیسیٰ کی غیبت سے کیا فائدہ ہے، جنت کی غیبت سے کیا فائدہ ہے، الیاس کی غیبت سے کیا فائدہ ہے، کوثر کی غیبت سے کیا فائدہ ہے؟ پہلے آپ اس کے فائدے بتائیے، تب ہم 12ویں کی غیبت سے فائدہ بتائیں۔ اور 12واں جو غائب ہے، خدا کی قسم الحمدللہ غائب ہیں، تو غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کہیں پردے میں بیٹھے ہوئے اور پردے سے نکل کے آئیں گے، بلکہ امام جہاں دل چاہتا ہے لے جاتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے واپس آتے ہیں۔ ہماری نگاہوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے معرفت کا، معرفت کا پردہ پڑا ہوا ہے، ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچان نہیں، ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں، معرفت کا پردہ۔
کیا پتا ابھی حج کے موقع پر طواف کعبہ کرتے وقت ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہوں، کیا پتا ہمیں ٹھوکر لگی ہو تو ہمارے وقت کے امام نے ہمیں سہارا دیا ہو، کیا پتا مجلس حسین میں فرش مجلس پر بیٹھ کے ہمارے ساتھ اپنے جد کو گریا کر رہے ہوں، اپنے جد پر آنسو بہا رہے ہوں، مگر ہم انہیں پہچان نہیں سکتے کیونکہ ہماری نگاہ کے اوپر، ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، وہ پردے میں نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے اوپر معرفت کا پردہ پڑا ہوا، تاکہ امام زندہ ہیں، بے شک زندہ ہیں، اللہ زندہ رکھے ہوئے اس لیے زندہ، بے شک زندہ ہیں، اور اللہ زندہ رکھے ہوئے اس لیے زندہ ہیں۔ تو کہا کہ فائدہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ علماء نے بہت جواب دے دیے، کتابیں بھری پڑی ہیں جواب امام غیبت سے، امام کی غیبت کے بزرگ علماء نے، مراجع کرام نے جواب دے دیے۔ میں ٹھہرا جاہل آدمی تو میں اپنے مطلب کی کہوں گا کہ 11 ظاہر رہے، آپ قتل کرتے رہے، آپ زہر دیتے رہے، آپ شہید کرتے رہے، کارواں اس لیے زندہ ہے کہ اب تم مرتے رہو وہ زندہ رہے۔ کہتے ہیں کہ آپ پانی میں عریضہ دے دیتے ہیں، پانی تو تحریر کا دشمن ہوتا ہے، تو آپ پانی میں عریضہ ڈال دیتے ہیں، عریضہ امام کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ ہم نے کہا بحمدللہ پہنچتا ہے، اور ہم حسین ابن روح کے وسیلے سے حضرت تک پہنچاتے ہیں، جو امام کے نائب ہیں ان کے حوالے سے پہنچاتے ہیں، اور بحمدللہ ہمارا عریضہ حضرت کی خدمت میں پہنچتا ہے، خالی پہنچتا نہیں ہے بلکہ جواب بھی آتا ہے۔ دیکھیے خط اسی کو لکھا جاتا ہے جو جواب دے، جو جواب نہ دے اس کو نہیں لکھا جاتا ہے۔ آج جو لوگ ہمارے عریضے پر اعتراض کر رہے ہیں، بھائی سب نے اپنے اپنے والوں کو لکھا ہوگا، جس کے والے نے جواب دے دیا وہ لوگ لکھ رہے ہیں، جن کے والوں نے جواب نہیں دیا وہ نہیں لکھ رہے۔ اور ہم حضرت کو عریضہ جب دل چاہتا ہے، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، سب حضرت کی خدمت میں عریضہ لکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 15ویں شعبان کی صبح، جس دن حضرت کی آمد کی صبح ہے، حضرت کی ولادت کی صبح ہے، اس روز ہم 15ویں شعبان کی صبح حضرت کی خدمت میں عریضہ دیتے ہیں، تاکہ پانی تو تحریر کا دشمن ہوتا ہے۔ ہم نے کہا جلدی میں آپ اسلام بھول گئے، کہتے ہیں پانی میں جاتا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ہم نے کہا موسیٰ کی ماں سے پوچھئے، موسیٰ کو پانی میں ڈالا تھا زندہ پایا تھا کہ نہیں پایا تھا؟ جلدی میں اسلام نہ بھول جائیے۔ بحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس نوری سلسلے کی 12ویں کڑی بحمدللہ زندہ ہے، اور جہاں دل چاہتا ہے وہاں جاتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور جہاں دل چاہتا ہے وہاں سے آتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ سنا ہے، میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی چینل کے حوالے سے آپ کو سنانا چاہوں۔ یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، لہذا میں اس واقعے کو اپنے والد سے سنا ہے، میں آپ کو سنانا چاہوں کہ 3-4 لوگ مدینہ میں تھے، 3-4 دوست مدینہ پہنچے تو کہنے لگے چلو چل کے حضرت سے ملاقات کریں، اور چل کے امام زمانہ سے ملے، چل کے حضرت حجت کی زیارت کریں، یہی مدینہ میں وہ بھی ملیں گے۔
عقیدہ اچھا تھا. نکلے مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈتے ہوئے، پتا چلا کہ یہ محلہ بنی ہاشم ہے. محلہ بنی ہاشم میں پہنچے تو پوچھا کہ حضرت کا گھر کہاں ہے. دیکھا کہ ایک بہت روشن مکان ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، امام کا نام لکھا ہوا ہے، حضرت حجت کا، امام قائم کا نام لکھا ہوا ہے. باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں، تو یہ اندر جانا چاہتے ہیں تو روک لیا جاتا ہے دروازے کو کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی اندر نہ جاؤ. حضرت ابھی تشریف لا رہے ہیں. وہ 3-4 دوست رک جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد امام اپنے گھر سے برآمد ہوئے، باہر تشریف لائے، ملاقات کی اور باتیں کرتے ہوئے چل رہے ہیں. ان 3-4 لوگوں سے اور جو حضرت کے ساتھ لوگ ہیں باتیں کرتے ہوئے چل رہے ہیں. چلتے چلتے ایک دم سے امام ان کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے. اب جو امام ان کی نگاہ سے غائب ہو گئے تو جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ امام وقت، آپ پہچان نہیں سکتے یہ آپ کے زمانے کا امام ہے، آپ پہچان نہیں سکتے یہ حجت اللہ ہے، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے زمین ٹھہری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آسمان کا شامیانہ ٹکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کائنات روشن ہے. یہ وہ اللہ کی حجت ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ہے نہیں، اب تو یہاں کوئی نہیں، حضرت ہے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلو چل کے وہیں محلہ بنی ہاشم میں حضرت کے گھر کے باہر ٹکتے ہیں تو ضرور تشریف لائیں گے. جب ملاقات ہوئی تو وہ بھول گئے ایک دم سے، جو پوچھنا چاہتے تھے تب تھے وہ بھول گئے بالکل. تو وہ واپس وہ محلہ بنی ہاشم کی طرف دوڑے. وہاں کے لوگوں سے پوچھا، نہ وہ علاقہ تھا، نہ وہ محلہ تھا، نہ وہ گھر. تو حضرت جس سے چاہتے ہیں اس سے ملاقات کر لیں. اگر ہماری نگاہوں کے اوپر معرفت کا پردہ ہو، ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچان نہیں پاتے. ہمیں اپنے کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کو آمادہ کریں، اپنے کو تیار کریں، تاکہ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہم کہہ سکیں کہ ہم بھی حضرت کے ناصروں میں ہو جائیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے جد کے بتائے ہوئے راستے پر زمانے کو کامزن رہنا چاہیے ہے اور زمانے کو آگے بڑھنا. یہ ہے وہ حجت اللہ، یہ وہ ہے اللہ کی حجت. اور جب حضرت کی آمد کی شک تھی، یعنی نیمہ شعبان، 15 شعبان کی رات، عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ کو بلایا اور کہا کہ پھوپھی اماں، میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات آپ ہمارے گھر میں گئے، کیونکہ کل کی صبح اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا. کہا میرے لال کس کے وطن سے؟ کہا نرجس کے وطن سے. تو بی بی جناب نرجس کے حجرے میں جاتی ہیں، کوئی آثار حمل نمایاں نہیں، آثار حمل نمایاں نہیں. تو بی بی دیکھنے کے بعد واپس حجرے میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے تو ضرور صحیح ہوگا، مگر نرجس کو پر آثار حمل نمایاں نہیں. یہاں تک کہ رات گزرتی رہی اور بی بی جناب نرجس کے حجرے میں جاتی تھی، جا کے دیکھتی تھی، واپس آتی تھی، اپنے حجرے میں آ کے عبادت میں مصروف ہو جاتی تھی، اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگتی تھی، مسلح عبادت پر بیٹھتی تھی. یہاں تک کہ سفیدی سحر نمودار ہونے والی ہے تو بی بی کے دل میں خیال آتا ہے. خیال یہ آتا ہے
کہ میرے بھتیجے نے کہا تھا کہ کل کی صبح اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے، تھوڑی دیر میں سویرا ہونے والا ہے، تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے۔ اب صبح ہوگی تو اب اللہ اپنی آخری حجت کو کب ظاہر کرے گا؟ یہاں تک کہ بی بی سوچ رہی ہیں، ایک مرتبہ حجرے سے، ایک دفعہ حجرے سے امام کی آواز آتی ہے، بی بی کے دل میں شک آتا ہے، امام کی آواز آتی ہے کہ پھوپھی اماں دل میں شک نہ لائیے گا، اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کر کے رہے گا۔ یہ آواز ہمارے اور آپ کے 11ویں امام اپنی پھوپھی جناب حکیمہ سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ صبح قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان سے کہہ رہے ہیں کہ جب غیبت کی رات طولانی ہونے لگے تو دل میں شک نہ لانا، اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کر کے رہے گا۔ یہ اللہ کی آخری حجت ہے جو انشاءاللہ ظاہر ہو کے رہے۔ پھر جناب نرجس سے روایت ہے، بی بی کہتی ہیں کہ ایک دفعہ اس حجرے میں تیز نور چمکا، اور جب تیز نور چمکا تو کچھ دکھائی نہیں دینے لگا۔ جناب نرجس نے اور جناب فاطمہ بنت اسد کی روایت بالکل ملتی جلتی ہے۔ جو 23 رجب کی روایت ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی، وہی 15ویں شعبان کی صبح جناب نرجس کی روایت ہے۔ کہتی ہے کہ جب نور چھٹنے لگا تو ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو زمین کو بس سر رکھے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کر، پشت کعبہ سے انشاءاللہ ظہور ہوگا، دروازہ کعبہ سے ظہور نہیں ہوگا، انشاءاللہ پشت کعبہ سے ظہور ہوگا۔ اور حضرت انتقام خون حسین ابن علی لینے کے واسطے انشاءاللہ اس زمانے میں آئیں اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، تاکہ دنیا میں یہ جو عدل قائم ہوگا۔ آج جو دنیا پریشان ہے، آج جو ہر شخص گھروں میں قید ہے، ہر شخص تڑپ رہا ہے، جب اللہ کی حجت زمین پر ظاہر ہوگی تو انشاءاللہ زمانہ عدل و انصاف سے پر ہوگا، عدل و انصاف کی حکومت ہوگی۔ امام جہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں، حضرت کے ساتھ ذوالفقار ضرور جاتی ہے، ذوالفقار کروٹیں لیتی رہتی ہے، امام کے پاس رہتی ہے، وہی ذوالفقار جو احد میں ان کے جد کے واسطے آئی تھی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہی ذوالفقار امام کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے۔ اور وہ علم جو حضرت عباس نے عصر عاشور کے وقت لے کے چلے تھے دریا کی طرف، اور پوری دن کربلا میں روز عاشور علم لے کے علمداری کی تھی، تو اس علم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، انشاءاللہ لے کے آئیں گے اور عدل و انصاف کی حکومت پر کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو۔ اللہم صلی علی محمد